قاسم اس لیے مضطرب ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اشقیاء خیام میں آ کے اصغر کو قتل کر دے۔ حسین نے کہا نہیں میرے لال، تیرا چچا ہاتھوں پہ لے کے جائے گا۔ میں کہوں گا قاسم اپنی حیات میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اشقیاء خیام میں آ جائیں گے۔ اے کاش بعد شہادت حسین اس منظر کو دیکھا ہوتا کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ ہاں زادارو سنیں، حضرت قاسم سامنے آئے، چچا نے انکار کر دیا۔ متعدد بار جب انکار کیا تو روتے ہوئے اپنی ماں کی خدمت میں آئے۔ ماں نے جب اپنے یتیم کا اداس چہرہ دیکھا تو کہا میرے لال اداس کیوں ہے؟ کہا اماں جان بچپنے میں باپ کے سائے سے محروم ہو گیا، ایک منزل کامیابی تھی شہادت، اسے بھی چچا لینے نہیں دیتے، بار بار منع کر رہے ہیں۔ عزیزو تھوڑی دیر روتے روتے ماں کے زانوں پہ 3 دن کے پیاسے کی آنکھ لگی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جو نیند سے چونکا تو اماں سے کہا اماں میرا بابا کہاں گیا؟ کہا میرے لال تیرا بابا تو زہر ہلاہل سے شہید ہو گیا۔ کہا نہیں ابھی میرا بابا سرہانے کھڑا ہوا کہہ رہا تھا قاسم پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ ارے میں نے کہا نہیں تھا جب پریشانی ہو تو تعویذ کو پڑھ لینا، اس تعویذ میں تیری پریشانی کا حل مل جائے گا۔ عزیزو قاسم نے ہاتھ بڑھایا، ماں نے بازو سے تعویذ کھولا۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ بھی تعویذ بناتے ہیں، آپ بھی عالم دین سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈرتا بہت ہے، ذرا کوئی آیت لکھ دیجئے، ذرا کوئی دعا لکھ دیجئے۔ جب بھی اپنے بچے کے گلے میں ڈالتے ہیں یا بازو میں باندھتے ہیں تو اس کی حفاظت کی یا دعا ہوتی ہے یا کوئی آیت؟ مگر اللہ اکبر، امام حسن نے جو تعویذ باندھا تھا اس میں کوئی آیت نہیں تھی، اس میں کوئی دعا نہیں تھی، لکھا تھا بھیا حسین ارے میں تو کربلا میں نہ رہوں گا، جب شہادت کی باری آئے تو میری طرف سے میرے قاسم کو شہید ہونے کا پروانہ عطا کر دینا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو مجلس تمام ہو رہی ہے، جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، پڑھا، مسکراتے ہوئے آئے۔ جیسے ہی چچا کی خدمت میں آئے، چچا نے دیکھا ابھی تو بچہ غمگین تھا، ہنستا ہوا آ رہا ہے۔ کہا میرے لال کیوں آئے ہو؟ زبان سے کچھ نہ کہا، بھیا کی تحریر بھیا کو دے دی۔ حسین نے مدتوں بعد اپنے بھیا کی تحریر کو دیکھا، پڑھ کر بوسہ لیا، ایک مرتبہ گلے سے لپٹا کے کہا قاسم یہ میرے بھائی کا پیغام لایا ہے یا اپنی موت کی خبر؟ سر کو جھکا لیا، اے میرے لال اب میں مجبور ہو گیا، خدا حافظ۔ ام فروہ آمادہ ہو گئی، خدا حافظ۔ جو مہندی اٹھائی جاتی ہے نا، سنیں گے میں روایت کو متصل کر رہا ہوں۔ امام حسین نے جب امام حسن علیہ السلام کی وہ تحریری وصیت دیکھی، قاسم کا ہاتھ پکڑا، خیمے کے دروازے پر لائے، بھابھی کو آواز دی، بھابھی آپ میری ماں کی داخل ہیں، آپ کے شوہر کی وصیت جو آپ کے بیٹے کے بازو میں بندھی تھی تحریر کی شکل میں آپ نے دیکھ لی، میں اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہوں، لیکن وقت آخر میرے بھیا نے مجھ سے بھی ایک وصیت کی تھی، اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنے بھائی کی وصیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ ام فروہ نے کہا آقا کون سی وصیت ہے؟ آپ مختار ہیں، قاسم آپ کا بیٹا ہے، جو چاہے کرے۔ بس ادھر سے اجازت ملی، حسین نے زینب کو آواز دی ذرا فاطمہ صغریٰ کو سجا، کربلا کا میدان ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، لو دلہن خیمے میں سجی جانے لگی، دولہا
بیٹا ہے، ہاتھوں میں مہندی نہیں۔ حسین نے اپنی بیٹی کے ساتھ عقد کیا اور کہا میرے لال خدا حافظ۔ کہ دنیا میں کوئی دولہا دیکھا ہے آپ نے ایسا؟ خدا تمہاری بیٹیوں کے سہاگ آباد رکھے۔ یا کوئی دلہن ایسی دیکھی ہے کہ عقد کے بعد شوہر کی صورت ہی نہ دیکھے؟ اور جب جانے لگے قاسم، فاطمہ کبریٰ نے کہا بابا یہ کیا ہو گیا؟ حسین آگے بڑھے، قاسم کا کف پھاڑا، فاطمہ کبریٰ کے حوالے کیا۔ فاطمہ کبریٰ یہ تیرے سہاگ کی نشانی سے سنبھال کے رکھنا۔ قاسم خدا حافظ کر کے چلے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ عزیزو بڑی بہادری سے شہزادے نے جنگ کی ہے، ارزق شامی اور اس کے 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ بڑی دلیری کے ساتھ جنگ کی ہے حضرت قاسم نے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ زخموں سے چور چور ہو گیا قاسم۔ عزیزو حضرت قاسم پر اس لیے زیادہ گریہ کرنے کا حق ہے کہ واحد جناب قاسم ہیں جو کربلا میں اپنی زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے ہیں۔ مرنے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نہیں ہوا ہے شہزادہ، اپنی زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا ہے یہ شہزادہ۔ چلے حسین، قاسم جھومتی ہوئے زین سے زمین پر آئے، ادھر سے حسین بڑھے۔ حسین نے وہ منظر دیکھا جو خدا کسی چچا کو نہ دکھائے۔ کیا دیکھا کہ قاسم کا قاتل سرہانے بیٹھا ہوا ہے اور سر کو تن سے جدا کرنے چاہتا ہے۔ حسین نے دور سے دیکھا، آواز دی میرے لال قاسم گھبرانا نہیں، حسین آ رہا ہے، حسین تیری مدد کو آ رہا ہے، میرے لال گھبرانا نہیں۔ جیسے ہی دشمن نے قاتل نے دیکھا کہ حسین کے حملے کی زد پر آ گیا، ایک مرتبہ اپنے لشکر کو آواز دی دوڑو، کہیں حسین کے حملے کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ بس دوستو 2 آوازیں مقتل میں گونجیں، ادھر حسین کی آواز کے گھبرانا نہیں، ادھر قاتل کی آواز اپنے لشکر کو مجھے بچاؤ، دوڑو کہیں حسین نہ ہلاک کر دے۔ بس اس کی آواز اٹھنا تھی کہ بھاگا ہوا لشکر سمٹ کے آیا، قاسم کا جسم نازنین گھوڑوں کی ٹاپوں سے کھوندا جانے لگا۔ حسین کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اے میرے لال، تیرا چچا شرمندہ ہے۔ اس وقت آیا جب تیرے جسم پر گھوڑے دوڑنے لگے۔ حمید کہتا ہے میں دوڑتا ہوا قریب آیا اور میں نے جب کان لگا کے سنا تو جب گھوڑے کی ٹانگ قاسم کے سینے پہ پڑتی تھی تو کہتے تھے چچا ادرکنی، چچا مدد کو آ۔ حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، دشمنوں پر ٹوٹ گیا حسین، حملہ کیا۔ لوگ جنگ خیبر کو یاد کرتے ہوئے بھاگے، چند لمحوں میں میدان خالی ہو گیا۔ بس سنیں گے، احساس شرط ہے دوستو، آج رونے کا دن ہے، ام فروا کے یتیم کا ماتم ہے، صرف احساس چاہتا ہوں کہ آپ میں احساس پیدا ہو جائے۔ آپ اس فقرے پر خاموش نہیں رہ سکتے ہیں۔ حسین نے چند لمحوں میں لشکر کو میدان سے بھگا دیا، مگر اب حسین اسے تلاش کر رہے ہیں کہ جس کے سرہانے آنا چاہتے تھے۔ بہت دیر ہو گئی، زہرا کا لال کبھی ادھر ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر ڈھونڈتا ہے، کبھی ادھر ڈھونڈتا ہے، اور آواز دے کر قاسم تمہارا لاشا نظر نہیں آتا۔ اے میرے لال چچا کا امتحان نہ لو، میرے لال آواز دو کدھر ہو۔ عزیزو حسین پریشان ہے، ابھی تو یہی میرا بھتیجا تھا، کہاں چلا گیا میرا لاڈلا؟ عزیزو حمید کہتا ہے
حسین دائیں جانب بڑھے، حسین بائیں جانب بڑھے، کبھی آگے ہٹے کبھی پیچھے بٹے، اور جب کہیں قاسم کا لاشر نہ دیکھا تو امید کہتا ہے کہ حسین ایک بلندی پہ آئے، اور بلندی پہ آنے کے بعد ایک نعرہ بلند کیا، قاسم امام وقت بلا رہا ہے، تم لبیک نہیں کہتے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے لبیک لبیک یا اماں۔ حسین نے چادر کو بچھایا، ٹکڑوں کو سجایا، سب کا لاجا کانگے پہ لایا، حسین قاسم کو گٹری باندھ کر در خیمہ پر آواز دی، ام فروا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، فاطمہ کبریٰ تیرا سہاگ اجڑ گیا، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، واہ قاسمہ واہ قاسمہ واہ قاسمہ کی آواز عرش سے فرش تک۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین